رسول اللہ یہ 4 بیویوں کا ذکر کر رہے تھے، آسیہ، مریم ابنت عمران، مریم بنت عمران، جناب خدیجہ بنت خویلد اور جناب زہرا کا۔ تو چلو جناب زہرا، جناب خدیجہ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ادھر 500 سال پہلے یا 2500 سال پہلے کی ایک خاتون کا رسول اللہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہیں پہ اپنی ماں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ بھئی یہ نقطے پہ توجہ کریں، بات ختم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہیں سے یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ خاندان کی بنیاد پہ فاطمہ کا نام بھی نہیں لے رہے ہیں۔ اصلی نقطہ یہ خاندان کی بنیاد پر یا زوجہ کی بنیاد پر یا گھر کی بنیاد پہ خدیجہ، جناب خدیجہ کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ رسول اللہ اگر جناب خدیجہ اور جناب زہرا کا نام لے رہے ہیں تو اسی عظیم کردار کی بنیاد پہ جس نے اتنا عظیم بنایا ہوا ہے، کیونکہ اگر خاندان کی بنیاد پہ نام لینا ہوتا تو آسیہ کا نام نہیں لیتے، آمنہ کا نام لیتے، اور لیتے تو پوری تاریخ میں کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جناب آمنہ اتنا بلند کردار ہے کہ پوری تاریخ میں کوئی بھی خاتون تاریخ کے سب سے عظیم انسان کی ماں نہیں بن سکی سوائے جناب آمنہ کے۔ ہے تو بتائیں، تاریخ کے سب سے عظیم انسان کی ماں بننے کا شرف جس خاتون کو حاصل ہے وہ جناب آمنہ ہے۔ ایسی خاتون کا اگر رسول اللہ نام لیتے تو پوری دنیا کہتی کہ ہاں اتنی عظیم خاتون ہے نا، لیکن جناب رسول اللہ نے اپنی ماں کا نام نہیں لیا، ایک ماں نہیں دوسری ماں کا بھی نام نہیں لیا، جناب فاطمہ بنت اسد کا نام نہیں لیا، کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا مقام تو وہ ہے کہ تاریخ کے 2 سب سے عظیم انسانوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہے، 2 کی ماں، رسول اللہ کی ماں کا بھی درجہ رکھتی ہے۔ ماں کی حیثیت سے رسول اللہ دیکھتے تھے، ماں کی حیثیت سے انہوں نے رسول اللہ کو پالا، ماں کی حیثیت سے رسول اللہ کی نگاہیں تھی، ماں کی حیثیت سے رسول اللہ نے اپنا لباس دیا، ماں کی حیثیت سے رسول اللہ نے کفن کی آمادگی کی، ماں کی حیثیت سے رسول اللہ نے قبر کا اہتمام کیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے اتنا مقام کہ وہ نام لیا جاتا تو تاریخ میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا، بعض ناصریوں کو چھوڑ کے۔ جناب آمنہ کا نام لیا جاتا تاریخ میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن رسول اللہ خاندان کی بنیاد پر نام نہیں لے رہے تھے، اللہ کی نظروں کو دیکھ کے نام لے رہے۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فاطمہ بنت اسد اور جناب آمنہ کے ہوتے ہوئے اگر فرعون کی بیوی کا نام لیا جائے تو رسول اللہ کی نگاہ میں اس خاتون کا کیا مقام۔ اب یہاں پہ آپ سمجھیں، اللہ کی نظر میں ایک ایسی خاتون کا جو فرعون کے دربار میں رہ رہی ہو، اب ظاہر ہے کہ اس کی تاریخ تو نہیں معلوم، تفصیل کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ طے ہے کہ آمنہ اور فاطمہ بنت اسد کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول نے جناب آسیہ کا نام لیا۔ تو ایسے ظلم اور اختناق کی فضا میں رہتے ہوئے بھی ایک خاتون اپنے ایمان و عمل کے درجے کو اتنا بلند کر سکتی ہے کہ اس کا نام مریم کے ساتھ لیا جائے، خدیجہ کے ساتھ لیا جائے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ لیا جائے۔ اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے، معاف کیجئے، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس سے ہم کم سے کم بہت دور ہیں، کہ خاندانوں کی بنیاد پہ شرف لینے والے لوگ اور ہیں، کردار کی بنیاد پر عظمتیں پانے والے لوگ اور ہیں۔ اور اگر کردار کی بنیاد پر امت مسلمان نے شرف کو باقی رکھا ہوتا تو آج دنیا پوری انسانیت کو جو ایک بہت بڑی تکلیف سے ہمیشہ گزرنا پڑا ہے اور آج بھی گزر رہی ہے پوری بشریت، وہ یہی ڈسکرمنیشن ہے، یہی تبعیض ہے، یہی خاندانی بید باؤ ہے، یہی خاندانی جھوٹے ڈھکوسلے ہیں، جس کی بنیاد پر آج ہم اپنے ملک کو دیکھ لیں، اپنے ملک کی حالت کو دیکھ لیں کہ کتنے درد سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ آج 21ویں صدی میں اتنے سارے قانون، اتنا سارا کانسٹیٹیوشن ہوتے ہوئے، اتنی انسانیت کی باتیں ہوتے ہوئے، اتنی ہیومن رائٹس کی باتیں ہوتے ہوئے، آج اگر دلتوں کو اور کمزور لوگوں کو ایسی تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے تو آپ 100 سال پہلے کیا ہو رہا ہوگا، 200 سال پہلے کیا رہا ہوگا، 500 سال پہلے کس حالت سے گزرنا پڑا ہوگا، انسانیت کو کتنے درد سے گزرنا پڑا ہوگا انسانوں کو۔ یہ اس لیے ہے عزیزوں کہ اس میں سب سے بڑے مجرم کون ہیں، معاف کیجئے گا، اس میں ممکن ہے ہمارا ذہن جائے کہ جنہوں نے بھید بھاؤ کا مذہب رکھا ہے وہ سب سے بڑے مجرم ہیں، لیکن اس میں ہم بھی کم مجرم نہیں ہیں
کہ جنہوں نے رسول اللہ کا دین دیکھا، رسول اللہ کا خطبہ سنا، رسول اللہ کا خطبہ غدیر سنا، رسول اللہ کا خطبہ عرفات سنا، کہ جہاں پہ رسول اللہ نے آگے بیان کیا تھا کہ کوئی بھی فرق نہیں ہے، عرب و عجم پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، قریش غیر قریش پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے گورے کا کوئی بھی فرق نہیں ہے، یہاں پہ صرف اور صرف کردار کا فرق ہے۔ اس خطبے کو سننے کے بعد، رسول اللہ کی آواز کو سننے کے بعد، ہم نے آ کر اپنے آپ کو دوسروں کے رنگ میں رنگ لیا، رسول اللہ کے رنگ میں نہیں رکھ پائے۔ تو درد تو رہے گا ہی، یہ بشریت کا درد تو ہے۔ میں کتنے گھرانوں کو جانتا ہوں کہ جن کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں صرف خاندان کی بنیاد پر۔ میرے اپنے گھرانے کے بہت سارے لوگ پاکستان میں شادیاں نہیں ہوئی ہیں صرف خاندان کی بنیاد پر۔ لیول دیکھ رہے ہو، سادات خواتین بہت ساری بچیاں بیٹیاں ہیں، بوڑھی ہو گئیں، ختم ہو گئیں، مر گئیں، خاندان دیکھتے رہ گئے، رسول اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کے دین کو نہیں دیکھا۔ ایک جھوٹے بنائے ہوئے شرف کے تلے دبے چلے گئے، اور وہ فضیلت جو رسول اللہ نے دی تھی اس سے محروم ہوتے چلے گئے۔ اور خدا کی قسم پورے دین پہ نہیں، پورے دین پہ نہیں، صرف رسول اللہ کے دین کے صرف اسی ایک پہلو پہ اگر امت مسلمہ عمل کر لیتی تو آج ہندوستان کی یہ حالت